یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شرپسندی ہے۔ بیلٹ کی فتح ہے، اس کو بلٹ کی فتح میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا، یہ دوسرا بھی چلنے والا ہے۔ آپ بہت جلدی ان کو دیکھیں گے، وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسمبلی مکمل کیے بغیر کوئی الیکشن کرایا گیا تو وہ الیکشن عوام کی عدالت میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ تم لو چوری کا مال ہے اور یہ میں لوں یہ بھی چوری کا مال ہے، یہ مساکے میں، اور یہ زور مت لگایا جائے کہ کوئی جعلی حکومت پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جا سکتی ہے۔ جعلی حکومت نہیں چلے گی، پاکستان کے لوگ جعلی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ جس طرح سے 9 فروری کا الیکشن ہم نہیں مانتے، ہم 8 فروری کا الیکشن مانتے۔ میں نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا، میں نے کہا آپ کو خیال کرنا چاہیے، آپ اپنا دیا ہوا جو رزلٹ ہے 8 فروری کا رات 12 بجے تک جو آتا رہا ہے اس پہ کھڑے رہیں۔ آپ مت کسی سے متاثر ہوں، آپ مت کسی سے، جو آپ کا اوتھ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ شیڈیول 3 اٹھا کے پڑھ لیں۔ آئینی جو حلف ہے اداروں کے لیے بنا ہوا ہے اس میں یہ ادارہ بھی شامل ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور میں چلوں گا، نہ میں کسی سے خوف زدہ ہوں گا، نہ میں کسی کو فیور کروں گا۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ نواز شریف کو دوسری شکست آج ہوئی ہے۔ نواز شریف بہت جلد ایک نئی مہم چلانے والے ہیں، اور وہ نئی مہم جس طرح سے پی ڈی ایم 2 کا سیزن 2 چلنے والا ہے، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا، یہ دوسرا بھی چلنے والا ہے۔ آپ بہت جلدی ان کو دیکھیں گے، وہ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ برادران یوسف علیہ سلوک شہباز نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ جو اصل ایشو ہے پاکستان کے وہ 3 ہیں صرف۔ جو مہنگائی جہاں پہ پہنچا دی گئی ہے اس گورنمنٹ کے آتے آتے، بجلی میں کل 60 ارب کا اور بوجھ آپ پہ ڈالا گیا، مجھ پہ ڈالا گیا۔ کیا قصور ہے ہمارا؟ جو بجلی کمپنیاں ہیں، اور ان کی اپنی ایک بجلی کمپنی ہے جو اس کے پیارے کی کمپنی ہے آل شریف کی، اس نے 2 سال سے خبریں یہ چل رہی ہیں 1 یونٹ بجلی پیدا نہیں کی، لیکن اس کو 60 ارب روپے سالانہ ہمیں دینا پڑیں گے۔ یہ وہ بجلی کمپنیاں جو آپ لائے تھے، جس کے ذریعے سے آپ نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ اس لیے اس غلامی سے نجات، جو معاشی غلامی ہے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو سیاسی آزادی ہے وہ ملے۔ سیاسی آزادی ہم کسی سے مانگ نہیں رہے، قوم کا فیصلہ ہے۔ سارے اوپر نیچے رکھ کے انہوں نے سب کو مسترد کر دیا اور اس کو الیکٹ کیا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کے امیدوار کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے۔ اس کے امیدواروں نے نہ جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ ریلی کی، نہ لوگوں کے پاس جا سکے، نہ کسی کو چائے پلائی۔ کمپین کرنے والا بھی وہی ہے، الیکشن لڑنے والا بھی وہی تھا۔ ہمارا انتخابی نشان بھی عمران ہے، اور الیکشن جیتنے والا بھی شیر دل قیدی نمبر 804 ہے۔ اس کی میں فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں چاروں صوبوں کے اندر اور مرکز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے عمران خان کی رہائی، ہماری ترجیح نمبر 2 ہے جو چوری اور ڈاکے سے جو مینڈیٹ تھیفٹ ہوئی ہے اس میں سے اپنی سیٹوں کی واپسی، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو مہنگائی کا جن انہوں نے پھر آنے سے پہلے ہی بے قابو کر دیا ہے، جب بھی آئے گا آل شریف تو ان کی جائیدادوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی رعایت کسی جگہ سے اور کوئی آسانی کسی جگہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ 2 باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سیٹیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں دیے بغیر، اسمبلی مکمل کیے بغیر کوئی الیکشن کرایا گیا تو وہ الیکشن آپ یاد رکھیے گا، میں بتا رہا ہوں چیلنج ہو جانا ہے۔ عوام کی عدالت میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور آج تک کل کسی نے مجھے کسی جگہ پوچھا، صحافی نے، انہوں نے کہا کہ وہ عوامی انقلاب آ گیا ہے لیکن اس کے نتائج، میں نے کہا جب بھی عوامی انقلاب کے نتائج پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ میں بات اگلی کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگوں کا اگر مینڈیٹ نہ مانا گیا تو اس کے بعد کا انقلاب ہے وہ پھر سارے اس سے ڈریں گے، اس لیے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ بدامنی اور امن کے درمیان جو دیواریں چین ہے، بدامنی کو امن خراب کرنے کی طرف نہیں آنے دے رہی، اس کا نام بھی قیدی نمبر 804 ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف، اور وہ ہم ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آج بھی کہ وی بلیو ان کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ان دی کنٹری۔ ہم
आईनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और आईनी जमहूरियत में डंडा और रोड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसमें जो बैलेट की फतह है उसको बुलेट की फतह में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खतरनाक खेल होगा फेडरेशन के साथ, और ये खतरनाक खेल होगा जिसमें से माइनस किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को। अभी मुझे बाहर माइनॉरिटीज़ के भी कुछ लोग मिले हैं, वो इस बात पे बड़े परेशान हैं कि हम किसके राब्ता करेंगे, क्यों हमें माइनॉरिटी की सीटों से महरूम किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि हाउसेज मुकम्मल किए जाएं और उसके बाद जो ड्रामा आपने रचाना है उस ड्रामे में भी आपको नाकामी होगी। जब तक इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान की, मैं फिर मुतालबा करता हूं, कल भी मैंने कहा था किसी जगह कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे कौम को बताए कि किस पार्टी को कितनी वोटें पड़ी हैं। जिसको पूरे पाकिस्तान से 15 सीटें एक्चुअली नहीं मिली, आले शरीफ वो वजीर आजम बनेगा। 54 सीटों वाले के पास प्रेसिडेंट हाउस चला जाएगा, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सारे इख्तियार और इख्तियार के सोतों पे बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट की नहीं, इज्तिमाई शऊर की तौहीन है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शरपसंदी है। बाकी शरपसंदी किसी ने किसी जगह नारा मार दिया, वो इतनी खतरनाक नहीं होती मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, जितनी किसी ने आके किसी जगह छापा मारा, किसी ने आके किसी जगह शबखून मारा और मैंडेट चुरा लिया गया। उसके नताइज हम पहले भोग चुके हैं, इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तारीख से सबक सीखना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि आप वो हलके जिनके अंदर फॉर्म 45 और एक कराची का हल्का है, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं शहीद वाला हल्का, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त ला रहे हैं कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है। और इसका भी फौरी तौर पे नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। जो एमकेएम के एक लीडर साहब ने कहा है कि फलां की 100% जाली सीटें हैं और फलां की 60% जाली सीटें हैं, जैलसाजी हुई है, ये पीडीएम के अंदर की आवाज़ है। इसलिए कि 1.5 साल जिस पार्टी ने कहा है वो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, आज भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि उनका हिस्सा मिले। जो झगड़ा है सारा वो हिस्से के ऊपर है। पाकिस्तान के लोगों का मसला वहां कोई नहीं है। जो कहते थे हम आएंगे मिसाके मईशत होगा, क्या मिसाके मईशत हो रहा है? ये तुम लो चोरी का माल है और ये मैं लूं ये भी चोरी का माल है। ये मिसाके मईशत नहीं है। मिसाके मईशत ये है कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट तस्लीम किया जाए।